علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم شروع کر کے لکھ کر بیان کر کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، لاکھوں کروڑوں اربوں
خربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات عزیز وقار، آج آپ کے سامنے ہم ان تحفوں کا ذکر کریں گے کہ جو کائنات کے مالک، کائنات کے داتا رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو دی۔ اور یہ وہ تحفے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج میں دیے۔ وہ کتنے تحفے تھے؟ وہ اور آپ دیکھیں کیسے تحفے ہو سکتے ہیں کہ دینے والا ساری کائنات کا مالک، زمین کا بھی مالک، آسمان کا بھی مالک، عرش عظیم کا بھی مالک، اور جو کچھ وما بینہما، ان آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے حبیب کو گفٹ کرنے لگے۔ کیوں؟ اس نے اپنے پیارے حبیب کو بلایا، خود آسمانوں کی، زمینوں کی سیر کرانے کے بعد اور تحفہ دیا۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کو کیا تحفہ دے۔ ساری بات ہے کہ جو جنت کا مالک، جس نے وہ جنت بنائی اپنے بندے کے لیے کہ جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، اور اس میں جو گانا لگایا گیا وہ کستوری کا گانا ہے۔ اور کستوری کی جو قیمت ہے آج دیکھ لیں، پاکستان والی کستوری نہیں ہے کہ 200-400 کی ڈبی والی مل جائے۔ یہ تو آپ لاکھ روپے لگایا تو پھر آپ کو اصلی کستوری ملتی ہے۔ اور وہ سونا چاندی کا ریٹ دیکھیں، آج بلندیوں کو چھو رہا ریٹ، نہ سونا پکڑا جا رہا نہ چاندی پکڑی جا رہی۔ اور جس نے سونے چاندی کی اینٹوں والی ایک عام جنت، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ ایک عام جنتی۔ ایک عام جنتی کو اللہ وہ جنت دے گا کہ جس کی سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور اس میں گارا کس کا ہے؟ کستوری کا ہے۔ اور وہ ایسی جنت ہے، اور وہ صرف چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ جی کوئی کنالوں کے حساب سے ہو، مرلوں کے حساب سے ہو، قلعوں کے حساب سے ہو۔ قلعے جو ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے اینڈ میں جنت جائے گا، اینڈ میں جنت جائے گا، لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ وہ اس نے جو گناہ کیے ہوں گے نا، اس بندے نے شرک نہیں کیا لیکن گناہ گار، وہ اپنی جہنم میں سزا کاٹ رہا ہو، لیکن آخر میں جنت والا جانے والا بندہ جب جہنم سے نکال دیا جائے گا، پھر اللہ سے درخواست کرے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دو، یہ ٹھنڈا درخت، اللہ دوسرے درخت کے نیچے بٹھا دو۔ آخرکار وہ جنت کی دیوار کے پاس ہوگا، تو پھر اللہ کو کہے گا اللہ بس میری ایک آخری آرزو سن لے، مجھے اپنی اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ نے کہا تم نے مجھ سے کہا تھا صرف مجھے جہنم سے نکال دے، اب تو مجھے کہتا جنت میں ڈال دے، تو بار بار اپنی بات سے پھر رہے ہیں۔ اور میں اللہ ایک دفعہ اللہ نے کہا جا، میں تمہیں اس جنت کا مالک بنا۔ جب جنت میں دیکھے گا اللہ جنت تو ساری بھری پڑی ہے، مجھے کیا ملا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا اس دنیا سے، پوری دنیا سے، جس دنیا میں بر اعظم ایشیا، امریکہ، افریقہ ملکوں کی بات نہیں، یہاں بر اعظموں کی بات ہو رہی ہے، اتنی بڑی دنیا۔ فرمایا یہ ساری دنیا سے 10 گنا زیادہ کا میں تمہیں مالک بناتا ہوں اس جنت کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک عام جنتی کو رتبہ دے، اور وہ اللہ کی طاقت، اللہ دینے والا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیتا ہے نا، ساری دنیا کو دے یا کوئی کھرب پتی، کوئی ارب پتی، اور جنت بھی بنا دی، اتنا سونا چاندی اللہ نے جنت میں بھی لگا دیا، تو اللہ کے خزانوں میں کمی آئے گی۔ اب ایک کھرب پتی جو ہے وہ اگر اپنی جائیداد کروڑوں اور اربوں میں بانٹنا شروع کر دے تو اس کی جائیداد کا حصہ کہاں تک ریشو چلے جائے گی؟ وہ تو ایسے سب کچھ بانٹ کے
اس کے پلے تو کچھ نہیں بچے گا۔ اب وہ مالک کہ جس نے اتنی بڑی اور خوبصورت جنت بنا دی اور فرمایا جنت میں جو اپنے بندے کو حور دی جائے گی نا، اس کے دوپٹے کی قیمت ساری دنیا مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا مالک امیر اور اتنا کچھ رب کے پاس ہے، اور پھر رب کے خزانے میں کمی کتنی آئی یہ سب کچھ کر کے؟ فرمایا جس طرح سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے نکال دیا جائے نا، سمندر کو فرق نہیں پڑتا، اس طرح اللہ کے خزانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کھلے بڑے، وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، کہ اللہ چاہے جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دینا، کوئی بھی دروازے کھول نہیں سکتا۔ ایک بندہ جتنے مرضیہ پیر مار، اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ چاہیے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی قسمت میں محنت نہیں، اس کے نصیب میں محنت نہیں، اس کے نصیب میں وہ پھل نہیں۔ اور کوئی ایسے ہوتا ہے جو صرف اشارے ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جولی میں اپنی رحمتوں کے پھلوں کو ڈالی جا رہی ہے۔ جو مرضیہ کر لے کوئی، اللہ اسے روکتا نہیں، اس کو دینے سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں روکتا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ رحمتوں کا مالک، خزانوں کا مالک، کائنات کا مالک، کہ جسے چاہے جو مرضیہ دے اور جسے چاہے کنگال کر دے۔ اور کہنے والے نے کہا نا کہ ہے ایک کوئی ول انگورا دی، کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے، ہاتھ لایا میلے ہندے کوئی، اینے سونے نے کہ ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبہ لے، کوئی بوتے کروا والی، ہے ایک کوئی ول انگورا دی، کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے۔ وہ کہندے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، اتنی بھوک پڑ گئی، اتنی غربت پڑ گئی کہ ایک ٹانگے کے کرائے کے پیسے نہیں۔ کہندے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں تے کتے 4 جہازی اڈے نے، آئے آئے کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے دودھی پالے، ہے ایک کوئی ول انگورا، ہے ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، لیکن کیا ہے قسمت اس کی ہے کہ ہے ایک کوئی ول انگورا دی تے کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے۔ رشتہ دار ارب پتی بن گیا اور دوسرا بیچارہ گلیوں میں دھکے کھا رہا۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہے ایک کوئی ول انگورا دی، کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے۔ کوئی مشرک ہے اور کوئی موحد ہے، تو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، کوئی اسلام کا دشمن، کوئی اسلام کا محافظ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، وہ کائنات کا مالک، کائنات کا رب ہے، اور اس رب نے اپنے اتنی لمبی توحید تمہید باندھنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کو کیسے تحفے دے۔ وہ رب چاہتا تو اس دنیا کو اللہ سونے اور چاندی کی بنا کے اپنے پیارے حبیب کو دے دیتا، تو کیا اس سے پیارے حبیب خوش ہوتے کہ جس پیارے حبیب کو معراج میں دودھ کا پیالہ بھی ملا، پانی کا پیالہ بھی ملا، شہد کا پیالہ ملا اور شراب کا پیالہ ملا، دودھ کا پیالہ پی لیا، شہد بھی پیا، لیکن شراب کا پیالہ نہیں پیا۔ ہمارے پیارے حبیب اس دنیا کو سونے اور جواہرات ہمارے لیے نہیں پسند، وہ تحفے اللہ نے پیارے حبیب کو دیے، وہ پیارے حبیب کی شان کے مطابق، اور اللہ کو بہتر پتا ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا، یہ اس کا بہتر ہمیں نہیں پتا، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے لیے بہتری کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، اور رب کو بہتر پتا ہے کہ میں پیارے حبیب کو کون سے تحفے دوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو تحفے دیا، پہلا تحفہ دیا،
اور یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اور یہ اس سے بڑا میں کہتا ہوں کوئی تحفہ ہی نہیں۔ کیا تحفہ؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ پیارے حبیب آپ کی امت میں سے جس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور حدیث میں آتا نا، فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے آدھے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ پیارے حبیب آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کی امت میں سے جو جتنے بھی جس بندے کے جیسے بھی گناہ ہوں گے، جسے اللہ چاہے گا اسے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، سوائے شرک۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلا تحفہ کیا ملا کہ جس بندے نے امت محمدیہ میں شرک نہیں نہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا تحفہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات، اتنی قیمتی آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو یہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے گھر کی حفاظت، اس کے گھر کی سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیتا۔ اور آج دیکھ لیں کہ جو بندہ یہ پڑھے تو کوئی چور اور ڈاکو اس طرف آ نہیں سکتا، کہ جو بندہ آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ آیت کہ جس کا ترجمہ اور اس میں جو آیات ہے کہ جس میں معراج کی رات جو آپ کو تحفہ ملا، اور تحفے کی وجہ کیا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، فرمایا اے نبی، اے پیارے حبیب، آپ کی امت میں سے جو لوگوں سے غلطی میں، بھول میں جو گناہ ہو جائیں گے نا، میں ان کو بھی معاف کروں۔ یہ امت محمدیہ کہ ایک بندے کو پتہ ہے نا کہ اس چیز کا گناہ ہے اور وہ پھر کرتا ہے، وہ بندہ گناہ گار ہے، اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک بندے کو نہیں پتا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں جس سے میرے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، مجھے سزا مل سکتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھول والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے گناہ والے پکڑے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ، اور وہ گناہ صغیرہ اتنے زیادہ اس کے ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں کہ وہی اسے آگ کے عذاب کا سبب بنا دیتا ہے۔ جس طرح آقا کے ہوتے ہوئے ایک بندے کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ٹانی اتار کے نا اس کی قبر پہ لگائی، اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عذاب کو ختم کیا۔ فرمایا اس کو صغیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا۔ صغیرہ گناہ کیا تھا آقا نے فرمایا اس کا یہ گناہ تھا کہ یہ پیشاب کے قطروں کی پرہیز نہیں تھا کرتا۔ آج بھی دیکھ لیں کئی لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ کی کر دینے تھائی تھائی، پنجابی جانے تھائی تھائی بہ کے رستے سے گزرتے نالیوں میں پیشاب کرنا شروع ہو جاتا۔ اور اگر یہ دیسی مول اور ماڈرن مول کیا ہے، ایئرپورٹوں کے اندر بنا دیے گئے ہیں مالوں کے اندر واش روم کہ آنا ہے وہاں کھڑے ہو کے، جس نے پینٹ پہنی انہوں نے زپ کھول کے واش روم پہنچ۔ اور فرمایا یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ یہ ہے تو چھوٹا گناہ، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ قبر میں بندے کو سزا دے گا۔ تو چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ بھی وبال بن جاتے ہیں۔ فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچا کرو۔ ہم چھوٹے گناہوں کی پرہیز نہیں کرتے تو چھوٹے گناہ عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔
لیکن اب جو بات کرنے لگا اس قرآن مجید کی آیت اور تفسیر کے مطابق کہ اگر امت محمدیہ جو ہمارے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیسے ختم کرتا ہے؟